بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے لو برڈز کافی ٹائم سے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس بریڈ نہیں کر رہے، یا اگر آپ نیو فینسیئر ہیں اور آپ لو برڈز لینے کا سوچ رہے ہیں، تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لو برڈ سے کس طرح اچھی اور بہترین بریڈ لے سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے، جو نئے شوقین ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ اسپیشل لو برڈز کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو بھی ان کے لیے ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں لو برڈز کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا آپ کو کہ آپ پرچیزنگ سے لے کر ان سے بریڈ لینے تک، ان سے بچے لے کر ان کو سیل کرنے تک، کس طرح آپ ان کا سارا پروسیجر اور سارا بزنس وغیرہ کر سکتے ہیں یا ان سے اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو جب آپ لو برڈز لینے جاتے ہیں، جس مرضی سے بھی آپ لینے جائیں، تو آپ کو خود لو برڈز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو ان کے جنڈر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جنڈر کس طرح چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ لو برڈز میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے میل فیمیل کا کنفرم کرنا، تو اس لیے آپ کو 3 سے 4 طریقے آنے چاہیے جس سے آپ لو برڈز کو آسانی سے چیک کر سکیں، جس میں سب سے اچھا اور بہترین طریقہ ہڈی کا جوڑ، یعنی کہ آپ ان کے ہڈی کے جوڑ سے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے ہڈی کے جوڑ میں گیپ زیادہ ہوگا تو وہ فیمیل ہوگی، اور اگر اس میں گیپ کم ہوگا تو وہ میل ہوگا۔ اور اگر آپ مہنگے لو برڈز لے رہے ہیں، یعنی کہ 10-15 ہزار کا کوئی پیڑ لے رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا ڈی این اے کروا لیں، کیونکہ ڈی این اے ایک اچھی اور بہترین چیز ہے جس سے کنفرم جنڈر ہو جاتا ہے میل اور فیمیل کا، اس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا، یعنی کہ وہ 100% کنفرم جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس میل کون سا اور فیمیل کون سی ہے۔ لیکن اگر آپ سستے برڈز لے رہے ہیں، یعنی کہ 2,000-3,000 کا پیڑ لے رہے ہیں، تو پھر آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، اس طرح 2-3 طریقے ہوتے ہیں جس طرح آپ لو برڈز کو میل فیمیل کا پتہ چلا سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے ساتھ کسی ایسے دوست کو لے جائیے جس کو لو برڈز کے بارے میں پتہ ہو، تو اس کی مدد سے آپ لو برڈز کے کنفرم پیڑ لے سکیں گے، کیونکہ اگر آپ کنفرم پیڑ نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کے پاس بریڈ نہیں آئے گی، آپ کے پاس ٹائم ضائع ہو جائے گا، سارا بریڈنگ سیزن اسی طرح نکل جائے گا، اور پھر آپ اینڈ میں بولیں گے کہ لو برڈز بریڈ نہیں کرتے، یہ ایک فضول چیز ہے، فارغ چیز ہے، پھر آپ تنگ آ کر ان کو بیچ دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے چیک کر کے نہیں لائے ہوں گے پیئر کو، میل فیمیل کا آپ کو کنفرم نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے وہ بریڈ نہیں کریں گے۔ اور لو برڈز میں یہ بھی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر آپ دونوں فیمیل لے آتے ہیں تو وہ بھی آپس میں پیئر لگا لیتی ہیں اور وہ بریڈ سٹارٹ کر دیتی ہیں، اور وہ تقریباً 10 سے 12 انڈے دیتی ہیں، تو اس طرح آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ دونوں فیمیل کا پیئر ہے۔ اور لو برڈز میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ میل بھی آپس میں پیڑ لگا لیتے ہیں، وہ مٹکی میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں، باکس میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں، گھونسلہ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن وہ بریڈ وغیرہ نہیں کرتے، اسی طرح باکس یا مٹکی میں اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کو میل فیمیل کا کنفرم ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ اپنے پاس پیڑ لے کر آئیے۔ اس کے بعد ایج کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لو برڈ کا پیڑ آپ لے کر آ رہے ہیں، اس کے اگر آپ آج کل لینے جاتے ہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آپ نے پوری ایج کا پیڑ لینا ہے جس کو آپ 15 سے 20 دن مشکل سے اپنے پاس رکھیں، اس کے بعد جب آپ اس کو مٹکی یا باکس لگائیں تو وہ آپ کے پاس بریڈ سٹارٹ کر دے۔ تو اس لیے لو برڈز کی جو بریڈنگ ایج ہے وہ تقریباً 10 سے 11 ماہ ہے، تو اس لیے آپ کو ایج کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کی ایج کتنی ہے، اس کی ایج بریڈنگ کے قابل ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ 6-7 مہینے کے پٹھوں کا پیڑ لے آئیں گے تو وہ پھر 3-4 مہینے آپ کے پاس اور ضائع کریں گے، اور اس طرح بریڈنگ سیزن نکل جائے گا، اور وہ پھر آپ کے پاس تقریباً 2026 میں جا کر اچھی بریڈ کریں گے، یا 2025 کے اینڈ میں جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوگا تو تب 1 سال اس طرح پھر آپ کے پاس ضائع کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ کو بریڈنگ ایج کے بارے میں بھی کنفرم ہونا چاہیے کہ لو برڈز کی بریڈنگ ایج پوری ہونی چاہیے، یعنی کہ جو آپ پیڑ لے کر آ رہے ہیں وہ تقریباً 8 مہینے سے اوپر ہو، تو انشاءاللہ وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کرے گا۔ اس کے بعد جب آپ اپنے پاس پیڑ کو لے آئیں اپنے گھر، تو آپ نے جو ان کو کیج دینا ہے تو اس کیج کا ایک اچھا مناسب سائز ہونا چاہیے، اگر چھوٹا کیج ہوگا تو اس میں بھی برڈز بریڈ نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے پہلے سے لو برڈز رکھے ہوئے ہیں اور ان کو چھوٹا کیج دیا ہوا ہے تو وہ اسی وجہ سے آپ کے پاس بریڈ نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ نے اس میں اندر مٹکی یا باکس لگایا ہوگا تو ان کے پاس اتنی مناسب جگہ نہیں ہوگی فلائنگ کے لیے، اور نہ ہی وہ اسٹک پر سکون سے بیٹھ سکتے ہوں گے اور نہ ہی کراس کر سکتے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے چھوٹا کیج لگایا ہوا ہے تو ان کو کم از کم 1.5 فیٹ کا ایک پیئر کے لیے ایک پورشن کیج ہونا چاہیے، تو اس کے اندر آپ کے پاس لو برڈز کا پیئر اچھے سے آسانی سے بریڈ کر لیتا ہے، اور وہ اس میں انڈے بچوں کی ریشو بھی زیادہ آتی ہے، اور انڈے اس میں انفرٹائل وغیرہ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اگر کیج کا سائز چھوٹا ہوگا ان کو فلائنگ نہیں ملے گی تو ان کے انڈوں میں مسئلہ آئے گا، انفرٹائل ہوں گے یا انڈے کچے ہوں گے، تو اس طرح بھی آپ کے پاس بریڈ نہیں آئے گی۔ تو کم از کم 1.5 فیٹ کا کیج آپ نے دینا ہے ایک پیئر کو، تو اس میں انشاءاللہ آپ مٹکی باہر سے لگا دیں تو زیادہ اچھا، مٹکی یا باکس، یا اگر آپ اندر بھی لگانا چاہتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1.5 کے سائز میں کم از کم اچھی بریڈ کریں گے، اور اگر آپ اس سے بڑا کیج افورڈ کر سکتے ہیں 2.5 کا تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا، اس میں مزید اچھی آپ کے پاس بریڈ آئے گی۔ لیکن اگر آپ ان کو کالونی میں لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کالونی میں بھی ان سے بریڈ لے سکتے ہیں، آپ کو ایک مناسب سائز کی کالونی بنانی ہوگی، اور اس میں اس کے حساب سے پیڑ رکھنے ہوں گے، اور جتنے پیڑ آپ رکھیں گے، اگر آپ اس میں 10 پیڑ رکھتے ہیں تو تقریباً آپ اس میں 15 مٹکیاں لگا دیجئے،
تاکہ ان میں لڑائی وغیرہ نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے. ان کھلی جگہ ملی ہوگی ان کو، ان کی فلائنگ بھی اچھی ہوگی، ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، تو وہ انڈوں کی ریشو بھی اچھی دیں گے، اور ان کے انڈوں میں سے تمام بچے نکلیں گے، کوئی بھی انفرٹائل یا ڈیڈ ان شیل وغیرہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے جب مٹکیاں وغیرہ ان کو لگا دینے تو آپ نے نیسٹنگ مٹیریل بھی ان کو دینا ہے، کیونکہ لو برڈز نیسٹنگ مٹیریل کے بغیر اچھی بریڈ نہیں کرتے. آپ نے ان کو گدا گھاس یا نیسٹنگ مٹیریل جو مارکیٹ سے ملتا ہے وہ دیں، یا آپ لکڑی کا چورا جو ہوتا ہے وہ ڈبوں کے اندر یا مٹکیوں کے اندر ڈال دیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے. کیونکہ نیسٹنگ مٹیریل اگر آپ ان کو نہیں دیں گے تو یہ اس کے بغیر آپ کے پاس بریڈ نہیں کریں گے، یہ انڈوں کو ادھر ادھر کرتے رہیں گے، اور اس طرح پھر انڈے آپ کے پاس انفرٹائل ہوتے رہیں گے. اور بریڈنگ سیزن آپ شروع ہو گیا تو آپ نے ان کو اچھی ڈائٹ دینی ہے، یعنی کہ آپ نے ان کو سافٹ فوڈ اچھا دینا ہے، جو ان کا بریڈنگ فارمولا بھی ہوگا، ان کی صحت بھی اچھی رہے گی. اور اس کے بعد جب ان کے بچے آئیں گے تو ان کی صحت بھی اچھی ہوگی، وہ اچھے سے مٹکیوں سے باہر نکل کے آئیں گے اور ہیلدی اور ایکٹیو ہوں گے، اور وہ تقریباً آپ 2.5 سے 3 مہینے کے اندر مارکیٹ میں سیل بھی کر سکیں گے. تو اس لیے آپ نے ان کے سافٹ فوڈ کا خاص خیال رکھنا ہے. سافٹ فوڈ میں آپ نے ان کو کیا دینا ہے، تو میں آپ کو 2 سے 3 چیزیں بتا دیتا ہوں. آپ ان کو ایگ فوڈ دیں ہفتے میں 1 دفعہ، 1 سے 2 دفعہ. پھر آپ ان کو مکس دالیں دیں، کالا چنا جس میں ہو گیا چنے کی دال، گندم، مکئی ہوگی جس کو چھلی کہا جاتا ہے، اس کے دانے بھی آپ سافٹ فوڈ میں ڈال کر ایڈ کر کے ان کو بوائل کر کے دے سکتے ہیں ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ. اور اس طرح آپ ان کو پھر پالک دے سکتے ہیں، میتھی دے سکتے ہیں، لوسن دے سکتے ہیں. تو یہ 4 سے 5 چیزیں آپ ان کو ویکلی ڈائٹ بنا لیں، ان کو دیتے رہیے، تو انشاءاللہ یہ سیزن میں اچھے سے بریڈ کریں گے اور جلدی بریڈ پر بھی آ جائیں گے. اور اگر آپ کے پاس پہلے سے آپ لو برڈ رکھے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں آپ انہیں لو برڈس کو استعمال کروائیے، انشاءاللہ یہ ان کا بریڈنگ فارمولا ہے اور جلدی یہ بریڈ پر آ جائیں گے. اس کے علاوہ آپ ان کو کٹل بون فش یا کیلشیم بلاک مارکیٹ سے لا کر دے سکتے ہیں. ایک پیس آپ ان کے کیج میں لگا دیجئے تو یہ اس پہ ضرورت اس کو کھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کی صحت اچھی رہے گی. اس کے علاوہ آپ ان کے کیج میں لاہوری نمک رکھ دینا، چھوٹا سا پیس، کیونکہ اس میں کافی منرلز وائٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ اس کو کچھ وقفے کے بعد چاٹتے رہتے ہیں یا اس کو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یعنی کہ ان میں چربی نہیں آئے گی اور ایگ بائنڈنگ وغیرہ کا ان میں مسئلہ نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے ان کو جگہ اچھی دینی ہے، پرائیویسی والی جگہ دینی ہے، یعنی کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو. تو آپ نے ان کو اچھی مناسب جگہ دینی ہے جہاں پر آپ ہی صرف جاتے ہوں. کوشش کریں کہ صرف آپ ہی ان کو دانہ پانی ڈالیں اور دن میں 1 سے 2 دفعہ دیکھیں، اس سے زیادہ آپ اپنے پرندوں کو تنگ نہ کریں. تو انشاءاللہ جب وہ سیکیور فیل کریں گے تو اس وجہ سے بھی وہ جلدی بریڈ پر آ جائیں گے. اور یہ ٹپ پہلے پرانے فینسر کے لیے، یعنی کہ اگر آپ نے لو برڈز رکھیں بریڈ نہیں کر رہے تو ان کو ایک پرائیویسی والی جگہ دیجیے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہو اور وہاں پر ہوادار جگہ ہو، روشنی بھی آتی ہو، یعنی کہ سورج کی روشنی میں تھوڑی دیر پہ کیج پر لگے اور ہوا بھی آتی رہتی ہو. تو انشاءاللہ وہاں پر جب کیج رکھیں گے آپ تو وہاں پر آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے. تو ویورز یہ تھی کچھ ٹپس، کچھ بریڈنگ کا ان کی بریڈنگ کیا کہتے ہیں انفارمیشن تھی جو آپ اپنے پاس انشاءاللہ اپلائی کریں گے. اور یہ کمپلیٹ گائیڈ تھی لو برڈس کے بارے میں. اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ پوچھنا ہو لو برڈس کے بارے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا یا آپ کو وہیں پر گائیڈ کر دوں گا. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں. تو ہم ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل.